ایک پر اندرا گاندھی بیٹھی ہے اور علماء نیچے بیٹھے. اس سے اس بات کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ اہل سنہ والجماعہ نہیں ہے، حنفی نہیں ہے، دیوبندی ہے. اب دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ نہ تھا. کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کرنا ایک ایک لفظ کی گارنٹی ہے، ذمہ داری ہے. کہتے ہیں قبروں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے، بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کیا جا سکتا. بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنے کا کیا معنی؟ ایک تو علم ظاہری ہے کہ آپ اپنے استاد سے کتاب پڑھتے ہیں، شاگرد بنتے ہیں، یہ ظاہر علم. ایک علم لدنی ہوتا. علم لدنی کا کیا معنی؟ کہ آپ کا سینہ آپ کے استاد سے لگا، جو علم آپ کے استاد کے سینے میں تھا وہ ٹرانسفر ہو گئے آپ کے سینے میں آ گیا. سی ڈی کاپی ہوتی دیکھی ہے، ایک سی ڈی آپ اس کو لگا لیں، یہ اصل ہے. اس سے 10 سیڑھیاں بنا لیں، سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جاتا ہے دوسری سیڑھیوں میں. اسی طرح دل سینے سے سینے اس کو لگا کر سارا علم ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. اس کو علم لدنی کہتے ہیں. کہتے ہیں بزرگوں کے سینوں سے فیض حاصل کرنا یہ صحیح ہے. اسی طرح بزرگوں کی قبروں سے بھی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. قبر مٹی کا گڑھا ہے، قبر میں پڑا ہوا انسان مر گیا ہے. اموات غیر و احیاء، یہ مرنے کے بعد زندگی نہیں رکھتے ہیں دنیا کی. اموات مر گئے ہیں، غیر و احیاء یہ زندہ نہیں ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو یہ بھی پتا نہیں کہ کب ان کی قبریں پھاڑ دی جائیں اور کہا جائے گا اٹھو اپنے رب کی طرف چلو. جو بزرگ مر گئے، اور ان کے ہاں بزرگ مرتے نہیں. اشرف السوانے کا واقعہ ہے. اشرف السوانے اشرف علی تھانوی کی سوانح حیات ہے. اشرف السوانے کے رائٹر لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میرے نانا کا قافلہ جا رہا تھا، ان کا مقابلہ ڈاکوؤں سے ہو گیا. ڈاکو تعداد میں زیادہ تھے اور میرے نانا کے قافلے میں لوگ تھے وہ کم تعداد میں. جب مقابلہ ہوا ڈاکو غالب آ گئے، یہ مغلوب ہو گئے، یہ مقتول ہو گئے اور وہ قاتل بن گئے، یہ سب مر گئے. کہتے ہیں رات کو ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ ساتھ لے کر آئے. مرنے کے بعد اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے نانا میری نانی کے پاس مٹھائی کا ڈبہ لے کر رات کو آئے اور آ کر کہنے لگے ہم ہر روز آیا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری آمد کی اطلاع کسی کو نہ ملے. اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها ويمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى. اللہ نیند اور موت کی حالتوں میں روحوں کو قبض کرتا. جس کو موت دینی ہوتی ہے فیمسک التی قضا علیہ الموت، جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح کو روک دیتا. قیامت تک اب وہ روح واپس نہیں آ سکتی. قبروں سے فیض تب حاصل کیا جا سکتا ہے جب ان مردوں کو زندہ مانا جائے، جب ان کو پتا ہو میری قبر پر اگے ہوئے درخت پر چڑا بیٹھا ہے یا چڑی بیٹھی ہے. اس وقت تک کوئی مردہ فیض نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ زندہ نہ ہو. جب زندہ ہوگا تو فیض دے گا، جب مر گیا فیض دینے کے قابل نہ رہا. لہذا بزرگوں کو زندہ ماننا یہ ان کے مذہب کا عقیدہ. کہا میری نانی نے یہ دیکھ کر
کہ لوگ صبح کو محلے میں بچوں کو مٹھائی کھاتا دیکھیں گے، شک و شبہ کریں گے کہ معلوم نہیں ان کے ہاں مٹھائی کہاں سے آئی۔ میری نانی نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ رات کو اشرف علی کے نانا آئے تھے، اشرف علی فرماتے ہیں اس کے بعد میرے نانا کبھی بھی نہیں آئے۔ یہ ہے توحید، ہم لوگوں کو مغالطہ دیا جاتا، اور ہمارے پرانے بزرگ اسی مغالطے میں فوت ہو گئے۔ وہ یہی کہتے رہے ہم اور وہ اہل توحید ہیں، ہم اور وہ اہل توحید ہیں، یعنی توحید میں ہم اور وہ ایک پلیٹ فارم پر ہیں، اور یہ دھوکہ، یہ ان کو مغالطہ تھا، اور ان لوگوں نے ان کو دھوکہ دیا تھا کہ ہم اہل توحید ہیں۔ یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں۔ یہودیوں کا عقیدہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں کا عقیدہ المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا اور مریم اللہ کی بیوی۔ اللہ نے دونوں گروہوں کو کافر قرار دیا۔ یہودی بھی مسلمان نہیں، عیسائی بھی مسلمان نہیں۔ یہ عقیدہ رکھ کر انہوں نے ایک صرف اپنے نبی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو اللہ کا حصہ قرار دیا۔ اللہ نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا کہ وہ مسلمان نہیں۔ آئیے اس مذہب کی طرف کہ جس میں ہر رنگ میں اللہ، میں بھی اللہ کا ذل ہوں، اللہ کا وجود ہوں، آپ بھی۔ صرف یہی نہیں، باہر گدے، گھوڑے، کتے، خنزیر، نعوذ باللہ سب اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہی نہیں، یہ نباتات، یہ جمادات، یہ چرند، یہ پرند، یہ درخت، یہ پہاڑ، کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اللہ مختلف شکلوں میں آیا۔ کہنے والا کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کی بیعت کی ہے قاسم نانوتوی نے، رشید احمد گنگوہی نے، اور جتنے علماء اس وقت موجود تھے سب نے بیعت کی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی۔ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کتاب لکھی شمائل امدادیہ۔ اپنے ذہنوں کو کھول کر بیٹھیے، اس مغالطے میں مبتلا نہ ہو جائیے جس مغالطے میں ہمارے پرانے علماء ان کے دھوکہ دینے کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ یہ مغالطہ لے کر اپنے سینوں میں کہ یہ بھی اہل توحید، ہم بھی اہل توحید، اور یہ توحید کی الف سے بھی واقف نہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، سب سے پہلے توحید کی سب سے بڑی قسم، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہ کہتا ہے میں ایک ہوں، نہ کوئی میرا بیٹا ہے، نہ میرا باپ، اور نہ میری بیوی ہے، میرا کوئی ہمسر نہیں۔ یہ اللہ کی ذات میں شرک سب سے بڑا شرک ہے۔ سب سے بڑی توحید اللہ کی ذات میں اس کو وحدہ ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور دوسرا عقیدہ جو اس کے مقابلے میں آتا ہے اس کو کہتے ہیں وحدت الوجود، ہم سب ایک وجود ہیں۔ وحدت کہتے ہیں ایک ہونے کو، وحدت اسلامی، سب ایک ہو جاؤ۔ وحدت الوجود کا معنی ہم سب ایک وجود ہیں، اور کتاب لکھی شمائل امدادیہ، اور اس عقیدے کو پروان چڑھایا جس عقیدے کو ابن عربی نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یونانیوں سے فلسفہ لے کر مسلمانوں نے متعارف کروا دیا کہ ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، اور پھر دلائل سے ثابت کیا۔ کہتے ہیں بیج لے کر زمین میں بو دیجیے، زمین سے ایک ننھا سا پودا نکلے گا، یہ ننھا سا پودا درخت بن جائے گا۔ اس درخت پر پھل بھی آئیں گے، پھول بھی آئیں گے، پتے بھی لگیں گے، ٹہنیاں بھی بنیں گی، ٹہنے بھی۔ کہا یہ پورا درخت کہاں سے نکلا ہے؟ بیج سے۔